الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والانعام خلقها اور پیدا کیا چوپایوں کو لکم فیہا دفء اس میں ہے تمہارے لیے اون و منافع اور منافع ومنہا تأکلون اور اس کو تم کھاتے بھی ہو ولکم فیہا جمال اور اس میں تمہارے لیے جمال ہے رونق ہے حین تریحون جب شام کو وہ لوٹ کر آتے ہیں وحین تسرحون اور صبح کو جب وہ گھر سے جاتے ہیں وتحملوا اثقالکم اور اٹھاتے ہیں بوجھ الی بلد شہروں کی طرف لم تکونوا بالغی نہیں ہو تم پہنچانے پر قادر الا بشق الانفس مگر اپنے نفس کو مشقت میں ڈال کر ان ربکم لرؤوف الرحیم یقیناً آپ کا رب رؤوف الرحیم ہے والخیل اور گھوڑے والبغال خچر والحمیر گدھے لترکبوها تاکہ تم سواریاں کرو اس پر وزینہ اور وہ زینت کی چیزیں ویخلق اور پیدا کرتا ہے ما وہ چیزیں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے وعلی اللہ اور اللہ ہی کا قصد السبیل راستہ سیدھا ہے ومنہا جائر اور اس کے علاوہ راستے کجی والے ہیں وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اجمعین اور اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا زبردستی۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اس صورت کی ابتدا کچھ دیگر صورتوں سے ہٹ کر ہے اور اللہ رب العالمین نے توحید کے کئی سارے دلائل اس صورت میں ذکر کیے ہیں اور ہر دلیل کے اندر قدرت خداوندی کے کمال قدرت کا نعمت کا ذکر ہے۔ اللہ کی کمال قدرت کا ہر دلیل کے اندر کوئی خاص نعمت کی طرف اشارہ ہے، ذکر ہے، اور اشارہ اس دلیل میں اس بات کا ہے کہ رب اکرم جو قادر مطلق ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارا منعم بھی ہے اور وہ اپنے بندوں کو جلدی عذاب نہیں دیتا، گرفت نہیں کرتا، پکڑ نہیں کرتا۔ تو اس لیے بندوں کو جو جو نعمتیں ملی ہیں تو چاہیے یہ کہ ان نعمتوں سے منعم کا شکر بجا لائے، اس کی نافرمانی نہ کرے، بغاوت پر نہ اترے، حکم عدولی نہ کرے۔ اور کئی ساری نعمتیں جن میں دو دلیلیں ہم کل پڑھ چکے، آج کی ان آیات میں تیسری اور چوتھی دلیل ذکر کی گئی ہے۔ تیسری دلیل اللہ کی توحید کی، فرمایا والانعام خلقها اور چوپایوں کو پیدا کیا، جانوروں کو، مویشیوں کو پیدا کیا، لکم فیہا دفء اس میں تمہارے لیے دفء ہے، اون ہے، اور اون سے کئی سارے فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں، کوٹ بنتا ہے، سویٹر بنتا ہے، کمبل بنتا ہے، بعض اون والے کمبل ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکاری انہیں کمبل اس وقت ملتے تھے، وہ بلیک کلر کے بالکل کالے، جس کو ہم اپنے اوپر اوڑھتے تھے تو سمجھتے تھے قیامت آ رہی ہے، اتنے وہ چبھتے تھے۔
آج کل تو اس کا زمانہ ختم کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی قیمت اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ وہ منافع، اور اس میں بہت سارے منافع ہیں۔ اس کی کھال سے سدری بن رہی ہے، موزے بن رہے ہیں، کوٹ بن رہے ہیں، اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں بن رہی ہیں، چمڑے کی چیزیں، وہ اپنی جگہ پر قیمت رکھتی ہیں۔ اگرچہ دین دشمن عناصر وہ ان کی قیمتیں گرا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسے والے انہی سے چلتے ہیں، یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی بھول ہے۔ 200-250 کی قیمت پر چمڑا لا کر رکھ دیا، جو 5000 سے زائد بکتا تھا، اور الحمدللہ جب 5000 کا نہیں تھا، کوئی چمڑا جمع نہیں کرتا تھا، اس وقت بھی یہ مدرسے چل رہے تھے، اور جب 250 کا ہے اب بھی یہ مدرسے چل رہے ہیں، کیونکہ مدرسوں کی بنیاد تو میرے حبیب، میرے پیارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، اصحاب صفہ۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ چوپائے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس سے تم لوگ منافع حاصل کرتے ہو، کھال سے بھی منافع، ان کی بالوں سے بھی منافع، اور ان کے اندر سے تمہیں جب دودھ میسر ہوتا ہے، دودھ ملتا ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ دودھ ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان کو کھانے کا مطلب بھی پورا ہو جاتا ہے، مشروب کا معنی بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پی کر دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس میں برکت دے اور زیادہ عطا فرما، اور زیادہ اضافہ فرما، اس میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ آج تو دودھ کہاں، باڑے سے نکلتا ہے وہ پانی کی ملاوٹ کرتے ہیں، پھر راستے میں آتا ہے وہ ملاوٹ کرتے ہیں، پھر منڈی میں پہنچتا ہے وہ ملاوٹ کرتے ہیں، پھر دکان پر آتا ہے وہ ملاوٹ کرتے ہیں، جب گھر پہ آتا ہے تو ہم ملاوٹ کرتے ہیں، تو بچتا کیا ہے اس میں؟ دودھ تو ہے ہی نہیں، نام کا دودھ ہے۔ اور جن کے پاس ہیں گاؤں دیہات والے، وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور یہ جانور جب بوڑھے ہو جائیں یا جب استعمال کے قابل نہ رہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ذبح کر کے ان کا گوشت کھاؤ، حلال چیز ہے، اور حلال میں اللہ نے خوب برکت رکھی ہے۔ کتنے جانور روزانہ ذبح ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں مزید برکت دیتا ہے، پھر پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان حلال کے کھانوں میں برکت ہے، اور مسلمان جب یہ گوشت استعمال کرتے ہیں تو فطری طور پر ان کے اندر اس کا اثر پایا جاتا ہے۔ حلال چیز کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ انگریز خنزیر کھاتا ہے، اس کو دیکھو خنزیر والی حرکتیں کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اس میں جمال بھی ہے، رونق بھی ہے، ان جانوروں میں رونق بھی ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ، جب یہ شام کو پیٹ بھر کر گھر واپس آتے ہیں، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور صبح کو جب یہ گھر سے نکل کر جاتے ہیں، گاؤں دیہات میں یہ ہوتا ہے، صبح کو پہاڑوں کی طرف، جنگلوں کی طرف جانوروں کو بیچ دیا جاتا ہے، ایک حد تک، ایک راستے تک مالک پیچھے جاتا ہے، اور پھر شام کو 3-4 بجے کے بعد دوبارہ لینے جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے اندر ایک رونق ہے۔ بھئی جب
جانور جا رہے ہوتے ہیں تو گھر کے مالک کو اچھا لگتا ہے، بھئی میرے جانور ہیں جا رہے ہیں، شام کو واپسی آ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ شام کو لوٹتے ہیں، پہلے ذکر کیا، اور پھر ذکر کیا وَحِینَ تَسْرَحُونَ، صبح کو بھوکے جاتے ہیں۔ حالانکہ صبح کو پہلے ذکر کرنا چاہیے اور شام کو جب آ رہے ہیں واپسی ہونا یوں چاہیے تھا، لیکن رب العالمین فرما رہے ہیں کہ حین تریحون، شام کو یہ پیٹ بھر کر گھر واپس آ رہے ہیں، حین تسرحون، صبح کو یہ بھوکے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ صبح کو جب وہ نکلتے ہیں تو رات بھر کے لیٹے ہوئے، گوبر سے لتڑے ہوئے، پیٹ اندر بھوکے پیاسے، وہ جب نکل کر جا رہے ہوں تو مزہ نہیں آتا ہے دیکھنے میں، اس لیے اللہ نے ذکر پہلے کیا۔ شام کو جب آ رہے ہیں، خوب چر کر، خوب پھر کر، خوب گھوم کر، پیٹ بھرا ہوا، اچھے جان والے، وہ جب آ رہے ہیں تو اچھا لگ رہا ہے، اس لیے پہلے اچھے کو ذکر کر دیا کہ بندہ دیکھ اللہ کی نعمتوں کو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جمال، اس میں جمال ہے، رونق ہے دیکھنے والے کے لیے، مالک دیکھتا ہے اسے اچھا لگتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور یہ تمہارے بوجھ کو بھی اٹھاتے ہیں، تمہارے بوجھ کو بھی اٹھاتے ہیں۔ اِلَى بَلَدٍ، شہروں کی طرف، جس طرف آپ جانا چاہیں، اونٹ ہے، بیل ہے، ان پر بوجھ رکھ دیے جاتے ہیں، وہ لے کر جا رہے ہیں۔ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، تم نہیں پہنچ سکتے ہو ان شہروں میں مگر مشقت کے ساتھ۔ تم چلے تو جاؤ گے، سامان اٹھا کر لے جاؤ گے، لیکن مشقت کے ساتھ، اور ان کے اوپر رکھ کر تو تم خالی ہاتھ پیچھے پیدل چل رہے ہو۔ ہمارا تو ابھی بھی جہاں گاؤں ہے گھنٹوں پیدل سفر ہے، گاڑی کا تو نام و نشان نہیں، اور پہاڑوں کا سفر، اور پھر انہی کی مدد لی جاتی ہے جانوروں پر سامان رکھ کر۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب کتنا نرم ہے، کتنا رحیم مہربان ہے۔ آگے فرمایا والخیل والبغال والحمیر، گھوڑے، خچر، گدے، خیل گھوڑا، بغال خچر، حمیر گدا، خچر گدے اور گھوڑی کا مرکب، ایسا ہی فرمایا لترکبوہا، اس پر تم لوگ سواریاں کرتے ہو، وزینہ، اور یہ تمہاری زینت کی چیزیں۔ گھوڑا ہے، خچر ہے، گدا ہے، ان پر انسان سواریاں کر رہا ہے۔ گدا حمیر دراز گوش، جس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سواری کی۔ اب یہاں پر اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ زینت کو ذکر کیا، پیچھے جمال ذکر کیا کہ اس میں رونق ہے، اور یہاں پر زینت ہے، فخر ہے، تو فخر تو حرام ہے۔ تو بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھیں کہ اگر انسان کا دل اپنے جانوروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور یہ چیزیں اس کے پاس ہونے کے ساتھ وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو حقیر نہیں سمجھتا، تو یہ چیزیں تکبر میں نہیں آتی۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، میں کبھی کبھی اپنا بناؤ سنگار کرتا ہوں، اپنے آپ کو بناتا ہوں، آیا یہ چیز تکبر میں تو نہیں آتی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جمیل ہے،
جمال کو پسند کرتا ہے، الا یہ کہ انسان تکبر کے لیے، نخوت، کسی اور کو کمتر سمجھنے کے لیے، اس کو حقیر سمجھنے کے لیے بڑائی کر رہا ہے تو یہ حرام ہے، یہ منع ہے۔ ما قبل جو چوپائے ذکر کیے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ثمانیۃ ازواج، وہ 8 جوڑے ہیں جن کا گوشت حلال ہے، گائیں نر اور مادہ، بکری نر و مادہ، بھیڑ نر و مادہ، اونٹ نر و مادہ، یہ 4 جانور، اور ان کے مادے کے ساتھ 8 جانور یہ حلال ہیں۔ یہاں پر گھوڑے کا ذکر ہوا، خچر کا ذکر ہوا، گدھے کا ذکر ہوا۔ خچر اور گدھا بالاتفاق حرام ہے، بالاتفاق حرام ہے۔ گھوڑا رہ گیا تو اس میں 2 رائے ہیں، بعض اس کو حلال کہتے ہیں اور بعض اس کو حرام کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ خچر اور گدھا تو حرام ہے، گھوڑے کے بارے میں وہ کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، بہتر پھر بھی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پیدا کرتا ہے یا پیدا کیا یا پیدا کرتا ہے، کرے گا، مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسئلہ ہی اللہ نے حل کر دیا۔ فرمایا اس زمانے میں تو گھوڑے تھے، خچر تھے، گدھے تھے، اونٹ تھے، بیل تھے، یہ سواریاں تھی۔ آگے رب فرما گیا اس وقت، اور اللہ پیدا کرتا ہے وہ بھی جو تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، واقعی وہ نہیں جانتے تھے۔ اگر اس وقت ذکر کیا جاتا ریل گاڑی چو چو کر کے چلے گی، جہاز اڑے گا، ان کے ذہن میں نہیں آتا۔ میرے والد صاحب سے میرے بھائی نے کہا کہ بھئی ایسا زمانہ آئے گا، لوگ گھر میں بیٹھے ہوں گے اور یا گاڑی میں جا رہے ہوں گے، فون نکال کر بات کریں گے۔ میرا والد صاحب نہیں مانتا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے جنگیں لڑی ہیں۔ وہ اتنی بڑی تار کو لے کر پیچھے ٹیلی فون کو بھگاتے تھے جو نا، بغیر تار کے فون کیسے چلے گا؟ جب فون آیا والد صاحب نے دیکھا تو کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو تو اپنی جگہ پر رکھوں گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں، باقی تم جو بولو گے، دور میں جو ہو رہا ہے، آگے جو آ رہا ہے۔ تو بھائی مختلف چیزیں رب نے اس وقت فرما دیا، وہ چیزیں بناؤں گا جو تم نہیں جانتے، اور وہ چیزیں آج بن گئی۔ آج کوئی کہے کہ بھائی یہاں پر تو گاڑیوں کا ذکر اپنا نہیں ہے، موٹر سائیکلوں کا ذکر نہیں ہے، تو بھائی رب فرما رہا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، موٹر سائیکل تیرے باپ نے نہیں بنائی، جو چیزیں اس میں استعمال ہوئی ہیں وہ اللہ کی قدرت کے کارخانوں سے نکل کر آئی ہیں، وہ تم نے کہاں سے پیدا کی ہیں؟ وہ اللہ کی ہی جو قدرت کے کارخانے ہیں وہی سے نکل کر آئی، انہی چیزوں کو استعمال کر کے تم نے ذہن لڑا کر بنایا، اور بنایا بھی کیا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے سمپل ذکر کر دیے تھے۔ کشتی کی بات ہے تو نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، کہاں سے بنائی؟ جہاز کی بات کرتے ہو، سلیمان علیہ السلام کا جہاز، جس کے جہاز میں 6 لاکھ سیٹیں تھیں، 6 لاکھ سیٹیں، آج ہے کوئی ایسا جہاز؟ تو رب فرما رہا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے استدلال ہوتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو چیزیں آج ذکر کی جا رہی ہیں، جو آج ہمارے سامنے ہیں، رب نے اس وقت کہہ دیا تھا۔ اگر اس وقت رب ان چیزوں کا نام لے کر ذکر کرتا تو کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آتی، کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ جہاز تو
ابھی کی پیداوار ہے۔ کب بنا ہے؟ غالباً 1904 میں بنا، پہلی اڑان ہوئی، اور اس میں بھی بڑی ہسٹری ہے کہ کس طرح کیا 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 ان لوگوں نے۔ گدھ کے پاؤں پکڑ کر پر باندھ کر اڑتے رہے، گر کر زخمی ہوئے، اور نہ جانے کیا کچھ۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا۔ رب فرما رہا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ چیزیں اللہ نے بنائی جو تم نہیں جانتے۔ اور یہ آج ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، اللہ وہ چیزیں بنا رہا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ آج بھی مختلف قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، بن کر آ رہی ہیں۔ جیسے حال میں کورونا آیا، کورونا، یہ کسی کی باپ کی پیداوار تو نہیں تھی نا بھئی۔ اگر مخلوق ہے تو مخلوق کو پیدا کرنے والا خالق ہے، رب العالمین ہے، جس کو نہ کبھی کسی نے سوچا، نہ اس کے وہم و گمان میں آیا۔ تو یہ اللہ کی توحید پر چوتھی دلیل، یہ دلیلیں جیسے ہمارے تبلیغی بھائی سید نور بھائی لگے ہوتے ہیں، اللہ کی توحید کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنایا، اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ان توحید کے دلائل کو سننے کے بعد آگے جو جملہ آیت اللہ نے ذکر کی، جملہ معترضہ کہیں یا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی کی طرف ہے سیدھا راستہ، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس کے علاوہ بھی کجی والے راستے ہیں۔ یعنی ان توحید کے دلائل کو سننے کے بعد یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ اب اگر ان کو سمجھنے کے بعد، پرکھنے کے بعد تم اللہ کی توحید کی طرف آتے ہو تو یہ سیدھا راستہ ہے، تمہیں رب سے ملا رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، اس سے ہٹو گے وَمِنْهَا جَائِرٌ، تو کجی والے راستے بھی ہیں، ٹیڑھے راستے بھی ہیں۔ کفر پر چلو گے، شرک پر چلو گے، بدعات پر چلو گے، خرافات پر چلو گے، وہ کجی والے راستے ہیں، غلط راستے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو طریقہ بتلا گئے وہ صراط مستقیم والا راستہ، اللہ والا راستہ۔ اس کے علاوہ جو راستے، عیسائیت کے راستے، مجوسیت کے راستے، نصرانیت کے راستے، پرویزیت کے راستے، قادیانیت کے راستے، رافضیت کے راستے، یہ سب وَمِنْهَا جَائِرٌ۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا زبردستی، لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے، اما شاکرا و اما کفورا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی وہ ایمان قبول کرے، جس کی مرضی وہ نہ کرے، جس کی مرضی وہ اللہ کی توحید پر ڈٹ جائے، جس کی مرضی وہ شرک پر ڈٹ جائے۔ زبردستی کا قانون نہیں اللہ کا کسی کے لیے۔ راستے اللہ نے دونوں بتا دیے، چلنا اب میرا اور آپ کا کام ہے۔ آگے بھی اللہ کی توحید کے اوپر دلائل ہیں،